السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ایک اسم ہے جو اس طرح سے ہم لکھیں گے بلدن۔ بلدن یہ ہمارے پاس اسم ہے جس کا عربی میں معنی ہوتا ہے شہر، یا اس کو ہم انگلش میں سٹی، اس طرح سے سٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹی۔ تو یہ جو اسم ہے یہ ایک نکرہ اسم ہے۔ نکرہ اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ کامن، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ کسی خاص چیز کے اوپر مبنی نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ اور اس کی عربی میں جو پہچان ہے وہ یہ ہے، یہ تنوین، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جس اسم کے آخری حرف پر اس طرح کے تنوین، یا تو اس پر دو پیش ہو یا دو زبر ہو، یا یہاں جہاں آتے ہیں یہاں اسی طرح سے تو دو زیر ہو، تو وہ اسم جو ہے وہ نکرہ کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں نکرہ اس کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی شہر، کوئی بھی سٹی، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا شہر، تو جب ہندوستان کا شہر اس طرح سے ہم جملہ بنائیں گے تب یہ تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ ہم اس کو معرفہ بنا رہے ہیں، ہم اس کو ایسا اسم بنا رہے ہیں جو اسم کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل رہا ہے، مرکب ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لکھیں گے ہندوستان کا شہر، تو اس طرح سے لکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو بلد ہے وہ کاپی کریں گے، جیسا ہے ویسا ہی کاپی کریں گے ہم، جیسے میں نے یہاں کاپی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بلدن۔ اب ہندوستان جو ہے اس کی عربی الہند آتی ہے، الہند، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ ایک مرکب ہو رہا ہے۔ مرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مفرد پلس مفرد، یہ مفرد ہے، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے سنگل، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑا ہوا، ٹھیک ہے، اس سے بھی بات پوری بھی ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں کہنا ہے کہ ہندوستان کا شہر، تو یہ ایک مرکب تو ہے، یعنی دو اسم جمع ہو رہے ہیں، مرکب ہو رہا ہے، لیکن بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ کیا مطلب اس کا، ہندوستان کا شہر مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں خبر ہمیں پھر بعد میں لانی پڑے گی۔ تو پہلے ہمیں جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بلد النکرہ ہم نے تھا، کوئی بھی شہر، اب یہاں پر ہم جوڑ رہے ہیں الہند کے ساتھ، اس کی نسبت جوڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر مرکب اضافی اس کو کہیں گے کہ ایک اسم دوسری اسم کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو ہمارا یہ پہلا اسم ہے اس کو مضاف کہہ دیں گے، اور مضاف کی شرط ہے کہ وہ تنوین قبول نہیں کرتا، تو لہٰذا ہم نے تنوین ہٹا دی، تو کیا ہو گیا؟ بلدو، بلدو ہو گیا۔ اب اس کے سامنے والا جو اسم ہے، اس کے ساتھ آیا ہے، اس کی ایک شرط ہے کہ وہ ہمیشہ زیر کی حالت میں رہے گا۔ اس کو عربی میں مجرور کہتے ہیں، حالت جر بھی کہتے ہیں اور مجرور بھی کہا جاتا ہے، اسم مجرور۔ تو اسم جو مجرور ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا، جیسے میں یہاں پر زیر لگا رہا ہوں، تو الہندو سے الہندی ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، بلد الہندی، بلد الہندی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہندوستان کا شہر۔ پھر اگر اس بلد کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے بہت سارے شہروں میں، تو بلد کی جگہ ہم استعمال کریں گے بلاد، ٹھیک ہے، بلادن۔ اب یہاں پر یہ ایز اٹ از میں کاپی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بلادن الہندو۔ پھر جس طرح ہم نے پہلے جملے کو جوڑا ہے،
اسی طرح بعینی اسی طرح ہم اس جملے کو جوڑیں گے تو سب سے پہلے مضاف کا جو نیم ہے، جو قانون ہے، جو رول سمجھ لے، وہ تنوین نہیں قبول کرتا، تو تنوین ہٹ گئی تو کیا ہو گیا؟ بلادن سے بلادو. اب اس کے بعد الہندو آ رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے، یعنی جس کی طرف ہم اسم کو نسبت دے رہے ہیں اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، اور اس کا نیم ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ وہ حالت جر میں آتا ہے، تو الہندو سے وہ بن گیا الہندی. تو جملہ ہمارا کمپلیٹ ہے، بلاد الہندی، ہندوستان کے شہر. ٹھیک ہے، یہاں پر واحد اسم ہے، یہاں پر جمع ہے، بلاد الہندی. اس کو پورا کر دے سے اس طرح سے. تو اس مختصر سے ویڈیو میں ہم نے کچھ اسم پڑھے، یعنی ایک بلاد اور الہند. ٹھیک ہے، بلاد، بلد اور الہند، یہ اسم ہم 3 پڑھے، اور مرکب اضافی کی تھوڑی بہت پریکٹس کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اپنے کلام کی اس زبان کو، یعنی عربی زبان کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کلام یعنی قرآن حکیم پر تدبر کرنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علی النبی. چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریے گا. اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.